دوستوں، سنسان علاقوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں درخت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے اکثر عجیب و غریب مخلوقات کا ہونا رپورٹ ہوا ہے۔ جب کسی انسان کا ایسی مخلوقات سے سامنا ہوتا ہے تو وہ تصویر یا ویڈیو بنانے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اگر اس کی زبانی سنا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ آج کا سچا واقعہ آپ کو اس لیے سننا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ویرانے میں یا ایسی جگہ جہاں جنگلات اور گہرے گھنے درخت ہوں، وہاں پہ اگر خدا نخواستہ آپ کا کسی ایسی مخلوق سے سامنا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کا سچا واقعہ ایک پولیس آفیسر کا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، اور سچ بتاؤں تو اس دن کے بعد میں نے کبھی اکیلے جنگل کا رخ نہیں کیا۔ یہ واقعہ 1997 کا ہے۔ اس وقت میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلے میرین کور میں تھا، پھر پولیس میں کام کیا، لیکن دل ہمیشہ فطرت کے قریب رہنے کو چاہتا تھا۔ جنگل، پہاڑ، شکار، خاموشی، یہ سب میری کمزوری تھے۔ اسی شوق نے مجھے امریکہ کی ریاست اوریگن پہنچا دیا، جہاں کے جنگلات بہت وسیع اور پر اسرار ماحول کے لیے مشہور ہیں۔ اوریگن پہنچ کر مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میرا ایک پرانا دوست، جو وہاں ایک چھوٹے ضلع کا شیرف تھا، اس نے مجھے نوکری کی آفر دی۔ میرا تجربہ دیکھ کر اس نے کہا، جیف، تم ہمارے ساتھ ڈپٹی شیرف بن جاؤ۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ چند مہینے گزرے اور میں اپنی نئی زندگی سے بہت خوش تھا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے جلدی فارغ ہو گیا۔ باہر نکلا تو موسم غیر معمولی خوبصورت تھا۔ ٹھنڈی ہوا، صاف آسمان اور عجیب سی خاموشی۔ میرا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا، لیکن اچانک خیال آیا، آج جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ اصل میں 20 سال پہلے میں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کو ایک پہاڑی علاقے میں دفن کیا تھا۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ وہ جگہ عام راستے سے ہٹ کر تھی، وہاں کوئی نشان زدہ ٹریل نہیں تھی، لیکن میرے پاس نقشہ تھا اور مجھے راستہ معلوم تھا۔ میں اپنی جیپ لے کر جنگل کے کنارے پہنچ گیا، نقشہ دیکھا، سمت طے کی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں جنگل کے ماحول سے واقف تھا، لیکن وہ علاقہ اتنا ویران تھا کہ کبھی کبھی انسان کو لگتا تھا شاید یہاں پہلے کبھی کوئی نہیں آیا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے پیدل چل چکا تھا۔ راستہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، پتھریلی زمین، گھنے درخت اور مکمل خاموشی۔ میں نے سوچا راستہ بدل کر ایک کھلے حصے کی طرف نکل جاؤں تاکہ اوپر جانا آسان ہو جائے۔ راستہ بدلنے سے پہلے میں ایک چھوٹے ندی کنارے رکا، پانی پیا، چہرہ دھویا اور نقشہ دوبارہ چیک کیا۔ میں نے کمپاس نکالا، سمت دیکھنے لگا، اور اسی لمحے میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ شروع ہو گیا۔ کمپاس دیکھتے ہوئے میری نظر اچانک اوپر گئی۔ تقریباً 20 فٹ اوپر ایک درخت کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ مجھے پہلے لگا کوئی انسان ہے۔ میں نے سر ہلایا جیسے کسی کو سلام کیا جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بھی ویسے ہی سر ہلا دیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ درخت کے پیچھے سے باہر آیا اور خوف کے مارے میں وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ انسان جیسا تھا لیکن انسان نہیں تھا۔ وہ تقریباً 8 فٹ لمبا تھا، پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا، سر غیر معمولی بڑا اور آنکھیں عجیب خاموش۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً بندوق نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے، پلسٹر سے بندوق نہیں نکل رہی تھی۔ میں اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اور پھر جیسے ہی بندوق نکالی وہ غائب ہو چکا تھا۔ میری ٹریننگ اور ضد نے مجھے واپس نہیں جانے دیا۔ میں ایک درخت پر چڑھا تاکہ اوپر سے دیکھ سکوں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ جا کر دیکھتا ہوں جہاں وہ کھڑا تھا۔ میں اس چٹانے حصے تک پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا، نہ قدموں کے نشان، نہ کوئی آواز، نہ کوئی بو، بس خاموشی۔ میں اس سمت چلتا رہا جہاں مجھے لگا وہ کیا ہوگا، لیکن 1 گھنٹے بعد اچانک احساس ہوا میں راستہ بھٹک چکا تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ میرے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں مڑا میرے پیچھے زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا درخت زمین پر گرا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تیز قدموں سے چلنے لگا، بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے دائیں طرف دوسرا درخت گرا۔ اب میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا
ایک جگہ 2 درخت گر سکتے ہیں لیکن 2 مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں 2 درخت، یہ قدرتی نہیں ہے۔ میں نے سمت بدل لی اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تیسرا درخت گرا، اس بار میرے بہت قریب تھا۔ میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن آوازیں میرے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں پوری طاقت سے دوڑنے لگا۔ میرے دائیں بائیں ہر طرف درخت گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بار بار گر رہا تھا، زخمی ہو رہا تھا لیکن رک نہیں سکتا تھا۔ اچانک میں ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ وہاں ایک ہرن کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے پیچھے دیکھا اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ وہ مجھ سے نہیں ڈرا تھا، وہ میرے پیچھے کسی چیز سے ڈرا تھا۔ میں پیچھے مڑا اور اسی لمحے میرے بالکل پیچھے ایک درخت زمین پر گرا۔ میں پوری طاقت سے اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ میں گاڑی تک پہنچا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چابی گر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ چیز ابھی مجھ پر حملہ کرے گی، ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ آخر کار گاڑی کھولی، اندر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں سیدھا اپنے شریف دوست کے پاس گیا اور سب کچھ بتایا۔ میں خود کو پاگل محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے میری بات غور سے سنی اور پھر کہا، جیف، ایسے واقعات کی رپورٹس ہمیں اکثر ملتی ہیں، خاص طور پر اس پہاڑی علاقے سے جہاں سے تم نے یہ واقعہ بتایا ہے۔ میں دوبارہ اس جنگل میں نہیں گیا، اور سچ یہ ہے آج بھی جب میں گھنے درختوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیف کے ساتھ پیش آیا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر جنگل میں ہمارا سامنا کسی ایسی مخلوق سے ہو جائے اور ہم اکیلے ہوں تو ہمیں اس مخلوق کی جانب بڑھنے کی بجائے 40 قدم پہلے پیچھے ہٹنا چاہیے، پھر اس کے بعد وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلنا چاہیے، کیونکہ جنگل ہمیشہ صرف درختوں کا نام نہیں ہوتا، وہاں پر دوسری مخلوقات کا ہونا بھی ایک عام سی بات ہے۔ اگر آپ ایسا سفر کرنے جا رہے ہوں تو پلیز احتیاط کیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر ضرور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر آپ کا واقعہ سنائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔